میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے امین اور اس کے امین کے فرزند ہیں۔ آپ نیک بختی میں زندہ رہے، قبل و حال تعریف میں گزرے اور وفات پائی وطن سے دور کہ آپ ستم زدہ شہید ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں خدا آپ کو اس کا اجر دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور اس کو تباہ کر دے گا جس نے آپ کا ساتھ چھوڑا، اور اس کو عذاب دے گا جس نے آپ کو قتل کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی دی ہوئی ذمہ داریاں نبھائیں، آپ نے اس کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ بس خدا لعنت کرے جس نے آپ کو شہید کیا، خدا لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے اس واقعے کو سنا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ بچپن سے زیارت اربعین کے یہ جملے اپنی اس زبان سے ادا کرتا چلا آ رہا تھا، اور جیسے جیسے عمر کی پختگی میں اضافہ ہوتا گیا، اکثر تنہائی میں بیٹھ کر ان جملوں پہ غور و فکر میں مشغول رہتا اور اس بات پر ندامت کرتا کہ اس برس بھی لوگ اربعین پر چلے گئے، اور پھر میں اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے اپنے مولا کی خدمت میں سلام پیش کرنے سے رہ گیا۔ میں اس بات پر ہمیشہ نادم رہتا کہ کاش میرے پاس کوئی قیمتی اشیاء ہوتی کہ میں اسے بیچ کر اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہو سکتا، لیکن میں اس بات کو بھول چکا تھا۔ اس سفر عشق کے لیے پیسوں کی نہیں بلکہ تڑپ اور مولا غازی کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے اربعین حسینی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میری تڑپ میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور بی بی زینب کی غربت یاد آ رہی تھی کہ جب زندان سے رہائی ملی تو انہوں نے قبر حسین کا رخ کیا۔ اربعین میرے نزدیک اس لیے اہم ہے کیونکہ اس دن ایک بہن نے اپنے بھائی کی غربت پہ دل کھول کے پرسہ دیا، اور اس وقت انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس وقت میرے دل میں صرف اور صرف مولا عباس سے اذن کی امید تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا کہ اسباب نہ ہونے کے باوجود بس جو کچھ جمع کیا تھا اور کچھ رقم اپنے عزیزوں سے ادھار لی تو سفر عشق کی منزلیں طے کرنے کی راہیں ہموار ہوتی دکھائی دیں۔ بس آخری منزل ویزا تھا، اور شب جمعہ وہ بھی آ گیا، اور جیسے ہی یہ خبر سنی آنکھوں سے فرات جاری ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سب ایک خواب کی مانند سا لگ رہا تھا۔ مصلی پہ شکرانے کی نماز ادا کی اور جانے کی تیاری شروع کر دی، اور دل میں یہ سوچتا جاتا تھا کہ اپنے مولا سے کیا کیا باتیں کرنی ہیں۔ اور وہ دن آ گیا کہ ہم نے سفر عشق شروع کر دیا۔ ہماری پہلی منزل نجف مقرر پائی۔ پیدل چل کر کربلا تک جانا تھا۔ مجھے اس بات پر فخر تھا کہ اس بار میں اس پیدل سفر میں شامل ہوں جس سفر میں ہماری آخری حجت امام زمانہ بھی زائرین کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں، اور نہ ہی یہ مسافر کوئی معمولی لوگ ہیں، تبھی اتنے سارے لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں، اور یہ مسافر زائر امام حسین ہے۔ یہ سفر مشکل ضرور ہے، لیکن اس سفر میں مشکلات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ میں سب سے پہلے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے دربار میں حاضر ہوا، اور جب بھی حرم میں نعرہ امیر لگتا سنا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے غدیر کے میدان میں موجود ہوں۔ بس خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور ابو تراب سے اذن سفر لے کر چلا، اور جیسے ہی سفر شروع کیا تو ایک الگ ہی منظر تھا۔ جس طرح لوگ زائروں کی خدمت میں مشغول تھے، اس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ میں سوچ میں مشغول ہو گیا، یہ خدمت گزار مخلوق انسان ہی تو ہے نا جنہیں اللہ نے سید الشہداء کے زائرین کی خدمت پر لگایا ہے۔ اس پورے سفر کے اندر مجھے کیا بلکہ ہر ایک شخص کو ایک ہی نام سے پکارا گیا، وہ نام زائر تھا۔ کوئی ہاتھوں میں کوزے لیے زائرین کی راہ تک رہا تھا، کوئی اپنے گھر میں قیام کرنے کی دعوت دے رہا تھا، کوئی زائرین کے پاؤں دبانے میں مشغول تھا۔ یہ تمام لوگ اس طرح زائرین کی خدمت کر رہے تھے جیسے ان سب کے لیے ان کو کوئی معاوضہ مل رہا ہو۔ بس سب کی ایک نیت تھی کہ یہ خدمت زائر حسین ہے، اور یہ عشق حسین کا ایک ثبوت تھا۔ جتنی عزت بلا تفریق زائر امام حسین کی تھی، اتنی تو کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہوگی۔ عزت دینے کی انتہا تو یہ تھی کہ لوگ زائر امام حسین کے پاؤں کی خاک اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ جب مجھ میں پیدل چلنے کا حوصلہ ختم ہونے لگا تو اپنے بزرگوں کو دیکھ کر حوصلہ حاصل کیا جو مثل جناب سعید عشق حسین میں گرفتار تھے۔ بس وہ دن آ گیا جس کا بے صبری سے انتظار تھا، اور ہم حدود کربلا میں داخل ہو گئے، اور آنسوؤں کا ایک کارواں آنکھوں سے رواں ہو گیا۔
جب دونوں روزوں پر نظر پڑی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں آفتاب نکلا ہو اور ساری فضا صرف اور صرف لبیک یا حسین کے نعروں سے منور تھی۔ ہر ایک آنکھ ان کی یاد میں اشک بار دکھائی دی اور ان کے غم سے ہر دل پھٹا جاتا تھا۔ اتنی عزت جو پورے اس سفر میں ملی اسی لیے کہ یہ تمام لوگ زائر امام حسین تھے، وہ بھی اس مظلوم امام کے جن کو اس بیاباں میں پیاسا شہید کر دیا، بلکہ یہ عزت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور ان تمام شہداء کی تھی جنہیں کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ اس عہد کی پاسداری تھی جو بی بی زہرا سے کیا گیا تھا، واللہ ہم نہیں بھولیں گے۔ زیارت اربعین کے یہ جملے جس کو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا تھا اور گواہی دے رہا تھا، اب اس کو دیکھ بھی لیا تھا اور محسوس بھی کر لیا تھا کہ خدا نے کس اجر کا وعدہ کیا تھا، اور خدا نے اس کا نام و نشان مٹا دیا جس نے آپ کا ساتھ چھوڑا اور جو آپ کے قتل میں شریک تھے اور جو آپ کے خانوادے پر ظلم و ستم کرتے رہے، اور اب دنیا میں ایک ہی نام روشن ہے، وہ نام صرف اور صرف حسین ابن علی کا ہے۔ حرم مولا عباس میں جا کر سلام پیش کیا اور ان کو ان کی بھتیجی کی مظلومیت پر پرسہ پیش کیا۔ مولا حسین کے روضے پر جانے کی اجازت لی اور حرم مولا حسین میں آ گیا اور وہاں پر مولا کے حضور ہر ایک شہید کا پرسہ پیش کیا، بالخصوص یوسف کربلا جناب حضرت علی اکبر کا پرسہ پیش کیا اور مولا سے اپنے دل کی باتیں کی جو ہمیشہ ان سے ان کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ جس دن کربلا میں ہمارا آخری دن تھا اور دل ڈوب رہا تھا اور اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہا تھا کہ حسین بہت کریم ہے، وہ ہمیں پھر سے اپنی خدمت میں دوبارہ بلائیں گے۔ خداوند عالم ہم سب کو زیارت اربعین نصیب فرما۔